الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں لائق صدا احترام اساتذہ اکرام و معزز رفقا آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں پر نظر پڑتی ہے تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن لرز اٹھتا ہے دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے زبانیں گونگ اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا اس کی آزادی کی خاطر بحرین آسدہ ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدھار تک جا پہنچے تھے بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا آج ان کی جدوجہد اور قدر خواہش کو یکسر بھلا دیا جا رہا ہے وہ ملک جس کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ریش رومان کی تحریک چلائی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کے پندوں کو چوما در پر مسکرائے گلے پانی کی سیر کی جزیرے کو آباد کیا آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے وہ گلستان جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خالق گلشن کو چنا تھا وہی آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا وہی آج ظلم و ستم اور چور و جفا کو تختۂ مشق بلی ہوئی ہے یہی ملک آج ہمیں دھکے مار کر نکال رہا ہے جنگ آزادی سے ہمارے نام نشان کو ختم کیا جا رہا ہے ہماری تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے گویا کہ ہمارے جنگ آزادی کا حصہ نہیں ہے لیکن دوستوں اب زبان سے نکل پڑتا ہے کہ اب کچھ نہ سمجھے زمانہ ہمیں ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں جبکہ کبھی کانٹوں کی طرح ہم سے ہوئی ہے ہم نے ہی تو سیچا تھا کبھی خون سے گلشن کیوں بعد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے الغرض آزادی ہندی کتاب کا ہر وقت مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کے نقوص سے بھرا پڑا ہے نوجوانان ملت آج کا حال اشربال ہے آپ کا بڑھ رہا ہے چیخ و پکار کی صدائیں کر رہا ہے اپنی بیچارگی اور بے بسی اور مظلومیت پر ذرہ ذرہ ماتم کھلا ہے اٹھو تو صحیح دیکھو بے قصور مسلمانوں میں خون اور بے بسی سے مسلمانوں کا آنسو کا سیلاب اڑ رہا ہے ہندوستان کا گوشہ گوشہ بے گناہ مسلمان کے خون سے بھرا پڑا ہے ان کی پل پہ جو بھی اس وقت ایک پل کے دامن تاردار ہے مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے گلشن ہندی ان کے لیے ماتم خدا بنا ہوا ہے نفرت اور تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ہماری آبادی کو ویران کیا جا رہا ہے ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے ہماری خاندان پر اس پر الزام لگایا جا رہا ہے ہماری قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے خدائی قانون قرآنی دستور مسلم پرسنل لائف میں ترغیبی کی کوشش کی جا رہی ہے کئی مسلم بچوں کو وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کئی اشتہار انگیز اداروں اور دیگر آزار بیانوں کے ذریعے مسلمانوں کو جذبات کے ساتھ ساتھ سے ملوان کیا جا رہا ہے کئی ان کو پھوٹ کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے
میرے پیارے دوستوں، کیا آپ بھاگلپور حکومت عوام کروں پر سواقیات بھول گئے؟ کیا تمہیں میرٹھ وجہ یاد نہیں؟ کیا تمہیں امرتسر اور گجرات کی کھود رستاستہ یاد نہیں کہ سب پرانوں کی چھاتیاں کاٹ کر اور نوجوانوں کو سر گرم کر کے انہیں آگ میں چھوڑ دیا؟ انتہا پسند نے اپنی صفحہ کیے اور بریت میں سے ہوئی. یہ دیدارس اور روح کا واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلام آبادی کو اس کا تصور نہیں ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑا لیں اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان جب آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر پر ہمیں لے کر میدان جہاد. امت مسلمہ کے پاس مانو اب ہمیں قوم مطلب سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اپنی مساجد و مقابر کو منہدم ہوتے ہوئے کب تک دیکھتے رہو گے؟ اگر ہماری یہ حالت رہی تو نہ معلوم کتنے چنگیز کا ہوں گے جو تاشکند و بخارا چلائیں گے. اگر ہم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو نہ معلوم کتنے ہیروں کو پیدا ہوں گے جو اس پیر مقدار کرو برباد کریں گے. اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نہ معلوم کتنے تاتاری جنم لیں گے جو شہود جناتا بگائیں گے. اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو نہ معلوم کتنے فلسطین کو بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اگر ہم نہیں بدلے تو نہ معلوم کتنے شباب کو صبر بند اور سراج بنا دیا جائے گا. اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تو نہ معلوم کتنے شہروں کو امرتسر اور جلندھر بنا دیا جائے گا. اگر ہم یوں ہی بڑے سوتے رہے تو نہ معلوم کتنے مقامات کو میرٹھ، مراد آباد، گجرات، سورت، احمدآباد اور بھاگلپور بنا دیا جائے گا. اگر ہم نہیں سدھرے تو نہ معلوم کتنی مسجدوں کو بابری مسجد کی شکل دے دی جائے گی. اگر ہم نے سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہننا پڑے گا. اگر ہماری یہ حالت رہی تو نہ معلوم اس ہندوستان میں بڑی داستہ ان چکاتے رہ جائے گی جو صدیوں پہلے مسلمانوں نے بغداد جھیل چکے. حالات قرآن حسین اب بھی مایوسیوں کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ملت کے لیے شب امید جلائے ہوئے. نا امیدی کی تبیز چادر اٹھار کر قرآن ہم سے چیخ چیخ کر کے رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اس سے بلند ہوں گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو. آج بھی ہم اپنے 900 سالہ دور اقتدار کے وارث اور جانشین بن کر تاجدار ہند بن سکتے ہیں. تاج قلعہ کا لٹتا ہوا جہاں جلال، تاج محل کا مٹتا ہوا اس کا جمال ہم میں سے ہی کسی شاہ جہاں کو پکار رہا ہے. ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کی نگاہیں ہم کو مایوسانہ انداز سے دیکھ رہی ہیں. ہندوستان کا بچہ یہ کہہ رہا ہے اے خدا کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں آئے گا جنہوں نے خیل کو فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے محمد بن قاسم نہیں آئے گا جنہوں نے راجدھان کو لوائے کے چلے چپائے تھے؟ کیا ہمارے لیے کوئی سیف الدین ایوبی نہیں آئے گا جنہوں نے تو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے محمود نصر بھی نہیں آئے گا جنہوں نے سلطان کے پادریوں کو سبق سکھایا؟ ملت اسلامیہ کے پاس والوں تم انقلابی امت ہو، تم نے ہندوستان کا آزاد کا رخ موڑا ہے. آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو امن و معاشی خوشحالی اور ترقی میں بدل سکتے ہو. اٹھو قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو. تمہارا سوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا. تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے. اب میں اپنے تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. چمن کے مالی بنا لے گر موافد شعار اب بھی، چمن کے مالی بنا لے گر موافد شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹی بہار وما علیہ